ایک انسان تھا، بہت ہی غریب تھا، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا کہ اس کے بچے کھانا کھا لیتے۔ رات ہوئی، سارے لوگ سو گئے، رات میں بچے اٹھ گئے اور رونے لگے۔ بچوں کی رونے کی آواز سن کر گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے، فاقے سے تھے، ایک لقمہ 3 دن سے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دن سے بچے بھی بھوکے، گھر والے بھی بھوکے، سب بھوکے۔ جب بچے رونے لگے تو اس انسان نے کہا ایسا کرو کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو۔ سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم درود پاک کیوں پڑھیں، ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمیں تو کھانا چاہیے، ہمیں تو پانی چاہیے، ہم درود پاک کیوں پڑھیں؟ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا، سارے کے سارے بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، سارے لوگ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اس انسان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، اس کے مقدر کا ستارہ جاگ گیا۔ اس کے خواب میں مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جگہ چلا جا، ایک مجوسی ہے، وہاں چلا جا، تجھے مال و دولت مل جائے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، بہت خوش، تیار ہوا وہاں جانے کے لیے۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہاں جائیں گے تو کہیں گے کیا؟ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، وہ تو نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس کے ہاں جاؤں گا، وہ پوچھے گا کوئی نشانی، کوئی ثبوت پوچھے گا تو میں اسے کیا دکھاؤں گا؟ اتنا سوچنے کے بعد پھر یہ رک گیا، نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر سویا، پھر اس کی آنکھ لگی کہ پھر مدینے والے تشریف لے آئے۔ آتے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ فلاں جگہ چلے جانا، تمہیں وہاں مال و دولت مل جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ عرض کرتا ہے، حضور میں جاتا تو، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کوئی نشانی مجھ سے پوچھنے لگا، اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگنے لگا تو میں اسے کیا دوں گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ثبوت لینا چاہتے ہو تو سنو، اس کے کان میں صرف اتنا کہہ دینا، دعا کی تھی رات کی تنہائی میں، وہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ بات جب اس سے بتاؤ گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ یہ بات صرف وہی جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ شخص صبح میں اٹھا بہت خوش کہ آج جائیں گے اس مجوسی کے ہاں، وہاں سے مجھے کچھ ملے گا، اور میرے بچے جو بھوکے ہیں انہیں کھانا نصیب ہو جائے گا۔ وہ انسان خوشی خوشی اس مجوسی کے ہاں گیا۔ یہ اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا وہاں بہت نوکر چاکر تھے اس مجوسی کے۔ یہ مجوسی کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے مجوسی کے کان میں وہی بات کہی جو کل مدینے والے نے اس کے خواب میں آ کے کہی تھی۔ جیسے ہی اس مجوسی نے وہ بات سنی، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور فوراً پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب یہ انسان تو چونک گیا کہ میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی تھی، یہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے نوکر چاکر تھے، اس مجوسی نے کہا، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تمہارا آقا ہوں، اگر تم چاہو تو تم بھی کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ تو جتنے نوکر چاکر تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب سب نے کلمہ پڑھا تو یہ اور حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں تو یہاں پر اپنی فریاد لے کے آیا تھا، میں نے تو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے جو بات بتائی تھی میں نے وہ اسے بتائی، یہ خود مسلمان ہو گئے، اس کے نوکر بھی کلمہ پڑھ لیے گئے۔ اندر سے کیا دیکھتے ہیں، اس کا بیٹا اور بیٹی آ گئے۔ جب بیٹا اور بیٹی آئے تو کہا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے مدینے والا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم الگ الگ رہ سکتے ہو، میرا کوئی دباؤ نہیں، میرا کوئی فورس نہیں ہے۔ جب اس کے بیٹے نے اور بیٹی نے سنا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب کلمہ پڑھ لیے۔ اب یہ تو حیرت زدہ، یہ تو حیران و پریشان، یہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے اس مجوسی سے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو تم نے میری ایک بات سن کر ہی کلمہ پڑھ لیا؟ سارے نوکروں نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے بیٹے اور بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مجھے تو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، آخر بات کیا ہے؟ اس مجوسی نے کہا، سنو، میرے بیٹے اور بیٹی کی ابھی بہت جلدی شادی تھی، میں نے پورے شہر والوں کو، پورے علاقے کو، پورے محلے والوں کو، پوری بستی والوں کو پوچھا، لیکن میرے پڑوس میں ایک غریب سید زادی ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، میں نے سب کو پوچھا لیکن اس سید زادی کو پوچھنا بھول گیا، میں نے اس کو نہیں پوچھ پایا۔ تو رات کے سناٹے میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، میں نے ایک آواز سنی کہ امی ہم تو اس نسل سے ہیں جو غریبوں کو بہت نواز۔ امی آج پورے شہر کو اس مجوسی نے پوچھا، کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ آج اس نے ہمیں نہیں پوچھا؟ امی ہم غریب صحیح ہیں لیکن ہم تو اس نبی کے گھرانے سے ہیں، اس نبی کے گھرانے سے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے۔ امی ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا نانا اتنا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک بار مانگنے والا آئے تو زندگی میں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امی آج اس مجوسی نے ہم لوگوں کو پوچھا نہیں۔ وہ مجوسی بیان کرتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میرا دل رونے لگا، میرا دل پگھلا، میں نے کچھ کھانا لیا، کچھ چیزیں لی، کچھ کپڑے لیے، اور لے جانے کے بعد
उस सैयदजादी के घर गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई कौन? तो मैंने कहा मैं मजूसी हूँ, वही कि जिसने अपने घर पे एक शादी की। तमाम लोगों को पूछा लेकिन आप लोगों को भूल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन उस सैयदजादी ने मुझे वापस कर दिया, मुझे लौटाल दिया और कहा हमें तुम्हारे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे वापस कर दिया, लेकिन कहा सुनो, अल्लाह की बारगाह में आज हम तुम्हारे लिए सच्चे पक्के दिल से दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी नबी की औलाद की दुआ को रद्द नहीं करता है। उन सैयदजादियों ने उस रात के सन्नाटे में हाथ उठाए और कहा ऐ अल्लाह, इस इंसान को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। उन्होंने रात के सन्नाटे में मेरे लिए दुआ की और तुमने अभी मुझे बताया आके मेरे लिए जो दुआ की गई थी वो कबूल हो गई। मदीने वाले ने उस दुआ को सुन लिया है। जब मैंने इतनी बात सुनी तो इसी बात को सुनकर मैं ईमान वाला हो गया। मेरे सैयदजादियों ने जो दुआ की थी हमारे लिए, वो दुआ हमारे हक में कबूल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ईमान की दौलत से सरफराज हो गया। एक दरूद शरीफ की बरकत से कितने ईमान की दौलत से सरफराज हो गए। तो इंसान को दरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको